اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر ہماری آج کی ویڈیو امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے چند گوشوں پر معلومات آپ کو فراہم کرے گی۔ ناظرین، حضرت علی ابن الحسین کی تاریخ ولادت میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ علامہ سبت ابن جوزی نے کتاب تذکرۃ الخواص الائمہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی ابن الحسین 5 شعبان المعظم 38 ہجری کو بوقت ظہر دنیا میں تشریف لائے۔ بعض مورخین نے 5 شعبان کی بجائے 15 جمادی الثانی اور 15 جمادی الاول کی تواریخ کو اختیار کیا ہے۔ بعض نے 38 ہجری کی بجائے 36 ہجری اور بعض نے 37 ہجری میں آپ کی تشریف آوری بتائی ہے۔ تمام اقوال کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو یہ بات مسلمہ ہے کہ آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری سن 38 ہجری میں ہوئی، لیکن لوگوں کے درمیان شعبان اور جمادی الاول کا اختلاف ابھی تک چلا آتا ہے۔ اہل پاک و ہند کے درمیان 15 جمادی الاول ہی درست تاریخ مانی گئی ہے، اس لیے پاک و ہند میں امام علیہ السلام کی آمد کے میلاد اور جشن 15 جمادی الاول کو ہی منائے جاتے ہیں۔ ناظرین، شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں بیان کیا ہے کہ حضرت علی ابن الحسین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانہ خلافت میں جناب امیر علیہ السلام کی شہادت سے 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور جناب امیر علیہ السلام نے کھجور سے اپنے پوتے کو گھٹی دی۔ آپ نے کھجور کو منہ میں چبا کر نرم کیا، پھر بچے کے منہ میں ڈال کر انگشت شہادت سے تالو میں مل دیا تاکہ اس کا پانی حلق میں اتر جائے، اور فرمایا اپنی اولاد کو خرما سے گھٹی دو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو خرما سے ہی گھٹی دی تھی۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام کا بچپن طرح طرح کے مصائب اور غموں کے ہجوم میں بسر ہوا۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے تھوڑے عرصے بعد ہی آپ کی والدہ گرامی نے شدید مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے رحلت فرمائی، اور اس طرح آپ ماں کی محبت کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اگرچہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد آپ کی پھوپھیوں حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے آپ کو اس قدر شفقت اور محبت سے پالا کہ اگر حضرت شہر بانو زندہ ہوتیں تو وہ بھی اتنی ہی شفقت فرماتی، مگر ماں کی جدائی کے فطری رنج و غم کا مداوع کسی طور سے ممکن نہ تھا، اس لیے وہ افسردگی جو عموماً یتیم بچوں کا خاصہ ہوتی ہے بہرحال امام زین العابدین علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ ماں سے بچھڑ جانے کا غم ایک کم سن بچے کے لیے معمولی چیز نہیں ہوتا کہ جسے وہ بالکل بھول جائے، اسی لیے ہر قسم کی خاطرداری اور ناز و نعمت کی پرورش کے باوجود حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی افسردہ دلی کسی طرح دور نہ ہو سکی، مگر اس حادثے نے صبر و حلم کو آپ کی طبیعت کا خاصہ بنا دیا، جس کا عکس آپ کی تمام زندگی کے ہر گوشے میں نمایاں نظر آتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب ذرا ہوش سنبھالا تو اپنے گھرانے کو طرح طرح کی مصیبتوں میں پایا۔ ابھی 2 برس سے زیادہ کے نہ ہوئے تھے کہ آپ کے دادا حضرت علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں عین نماز کی حالت میں جبکہ وہ روزہ دار بھی تھے شہید کر دیا گیا، اور پورا کنبہ غم و غصے اور انتشار سے دوچار ہو گیا۔ اس وقت اگرچہ آپ کی ظاہری عمر زیادہ نہ تھی، لیکن بہرحال دن رات اٹھتے بیٹھتے پھوپھیوں کی گریہ و زاری اور باپ اور چچاؤں کے آنسو دیکھ کر قدرتی طور پر دل میں غم اور تکلیف کی کیفیت کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ ظاہر ہے پھوپھیوں کے بین سن سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آتے۔ ان حالات نے گریہ و بکا کی طرف آپ کا خاص رجحان پیدا کر دیا۔ بعد کے واقعات نے اس رجحان کو مزید تقویت پہنچائی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی گریہ یعقوب کا نمونہ بن گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب ذرا سیانے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے تایا امام حسن مجتبی علیہ السلام بے وفا زمانے کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو کر خانہ نشین ہو گئے ہیں، لیکن اس پر بھی دنیا نے انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ علامہ مسعودی نے مروج الذہب میں اور علامہ طبری اور دیگر مورخین نے اپنی کتب میں اس زمانے کے جو واقعات درج کیے ہیں
ان سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم شام کی حکومت کی جانب سے امام حسن مجتبی علیہ السلام پر طرح طرح کی سختیاں کی جاتی تھیں، ان کے خلاف نئے نئے الزام تراشے جاتے تھے، انہیں باغیوں کا پشت پناہ بلکہ نعوذ باللہ خود باغی سمجھا جاتا تھا۔ خاندانی اہل بیت کے نام لیواؤں کو اعلانیہ قتل کیا جاتا تھا اور اس گھرانے سے محبت رکھنے کے شک میں لوگوں کو جیل خانوں میں ٹھونس دیا جاتا تھا۔ جو لوگ حق و تائید میں آواز بلند کرتے ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی، بعض کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جاتے، بعض کو سولی دے دی جاتی تھی۔ انتہا یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب پر کھلم کھلا برسر منبر لعن طعن کی جاتی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عیب جوئیاں کرنے والوں پر حکومت کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش کی جاتی تھی۔ ان تمام مصائب میں آپ نے اپنے تایا اور والد کو صبر و شکر پر قائم دیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا کہ جب مخالفین کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی سازشیں اور کارروائیوں پر ان کی پھوپھیاں ان کے والد اور تایا کو جوابی کارروائی کرنے کا کہتیں تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کو صبر کی تلقین کرتے اور فرماتے کہ ہمارے والد بزرگوار اور نانا ان سب واقعات کی پیش گوئی فرما گئے ہیں، اور ہمارے لیے ان دونوں بزرگوں کا یہی حکم ہے کہ صبر و ضبط سے کام لیں، ورنہ نانا کے دین میں رکھنا پڑ جائے گا اور بزرگوں نے اسلام کی اشاعت میں جو ریاضت کی ہے اس پر پانی پھر جائے گا۔ اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کو مصیبتوں میں صبر کرنے اور حلم و بردباری کو اپنا شعار بنانے کی ابتدا سے ہی عادت پڑ گئی تھی، جو حالات و واقعات کے تحت پختہ تر ہوتی چلی گئی۔ ابھی آپ کی عمر 12 برس ہی تھی کہ آپ کے تایا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جودہ بنت اشعث نے زہر دے دیا۔ اگلے ہی لمحے آپ نے اپنے تایا امام حسن مجتبی کے جنازے پر تیر برستے دیکھے، جو کہ صرف اس لیے تھے کہ بنی ہاشم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے ساتھ دفن کرنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ان واقعات کا امام زین العابدین علیہ السلام کے دل و دماغ پر گہرا اثر پڑا۔ ایک فطری عمل ہے کہ اس قسم کے حالات میں مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھ کر انسان کا دل غم و اضطرار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان سے کیے ہوئے عہد و پیمان اور معاہدے کو توڑ کر لوگوں کو اپنے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے مجبور کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے صاف صاف لفظوں میں اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام خاصے جوان ہو چکے تھے، ان کی رائے تمام مشوروں میں شامل کی جاتی تھی اور وہ خاندان کے جملہ مسائل میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ حصہ لیتے تھے۔ حاکم شام کے اس اقدام اور امام حسین علیہ السلام کے انکار کے بعد امام زین العابدین پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی رسالت مآب نے خبر دی تھی، اور امام سجاد علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے جو انکار بیعت کے بعد متوقع تھے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ بچپن سے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے کچھ ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا جس میں صبر و حلم کا جوہر آپ کی طبیعت کا حصہ بنتا چلا گیا۔ ماہرین نفسیات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں انسان کے اندر قدرتی طور پر خدا کی یاد اور زہد و ریاضت کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی تھی جہاں سے روزانہ 1000 تکبیروں کی آواز بلند ہوتی تھی، اور اس لیے اپنے خدا پرست گھرانے کے ماحول اور روایات کے مطابق آپ کا محبوب ترین مشغلہ زہد و عبادت تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے ذاتی جذبے نے آپ کی عبادات اور اطاعت کو کثیر سے کثیر تر بنا دیا تھا۔ آپ لڑک پن سے ہی شب و روز میں اپنے دادا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ شب کے زیادہ تر حصے میں نماز، دعا اور گریہ وزاری میں مشغول رہتے تھے۔ عبادت الہی کے مقدمات میں کسی سے مدد لینا روا نہیں رکھتے تھے، خود ہی کنویں سے پانی نکالتے اور خود ہی پانی کے برتن کو اٹھا کر لاتے، سونے سے پہلے خود ان برتنوں کو ڈھانپ کر رکھ دیتے، خواب سے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے، پھر وضو بجا لاتے اور خود مصلی بچھا کر نماز میں مشغول ہو جاتے۔
جب تک آپ کے قدموں میں تھکاوٹ کی وجہ سے کمزوری پیدا نہ ہو جاتی اور وہ لڑکھڑانے نہ لگتے، تب تک نماز کی رکعتیں انجام دینے کا یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ناظرین، زہری اور حازم نے کہا ہے کہ ہم نے علی ابن الحسین سے زیادہ جوان، صالح اور افضل کسی کو نہیں پایا۔ آپ بچپن ہی سے نیکوکاری اور پرہیزگاری کے مرقع تھے۔ جہد و تقوی کے علاوہ سخاوت، نرم دلی، خوش خوئی، خدا ترسی اور خدمت خلق آپ کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ بچپن میں بھی جب آپ کے ہم سن کھیل کود میں مشغول رہتے، آپ دعا اور مناجات میں مصروف پائے جاتے۔ جب نماز واجب کا وقت آتا تو جسم مبارک پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، خوف الہی سے جھرجھریاں آنے لگتیں، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا اور جسم کھجور کی شاخ کی طرح لرزنے لگتا۔ جب کوئی شخص یہ دریافت کرتا کہ اے علی ابن الحسین، آپ کی یہ کیا حالت ہے، تو آپ کہتے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس پرجلال مولا کے سامنے حاضری کے لیے جا رہا ہوں؟ آپ نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کوئی حقیر غلام کسی جلیل بادشاہ کے سامنے مؤدب اور سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور اس شوق سے اراکین نماز بجا لاتے کہ ایسا لگتا کہ جیسے نماز میں محو ہو گئے ہوں۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام اکثر اپنے دادا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح راتوں کو صحرا میں چلے جاتے اور وہاں خلوت و تنہائی میں دنیا و ما فیہا سے بے تعلق اور بے خبر ہو کر عبادات الہی بجا لاتے۔ صاحب ناسخ التواریخ نے حماد بن حبیب عطار کوفہ کی زبانی ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ ہم حج کو جا رہے تھے، منزل زبالہ سے آگے بڑھے تو کالے رنگ کی آندھی کا ایک طوفان آیا، چاروں طرف تاریکی چھا گئی، قافلہ منتشر ہو گیا۔ میں جنگل میں بھٹکتا پھرتا تھا، چلتے چلتے ایک چٹیل میدان میں جا پہنچا۔ رات ہوئی تو ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ جب ایک پہر رات گزر گئی اور جنگل میں چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان سفید کپڑے پہنے ہوئے آیا اور ایک جگہ ٹھہر کر نماز کی تیاری کرنے لگا۔ پھر نماز شروع کی۔ میں بھی درخت سے نیچے اترا اور پھر چشمے کے پانی سے وضو کر کے اس نوجوان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لب و لہجے سے معلوم ہوا کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، جو عبادت الہی ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل کر یہاں ویرانے میں تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، کتب راوندی نے بیان کیا ہے کہ آپ اکثر بالوں سے بنے ہوئے کپڑے زیب تن فرماتے تھے جو جسم میں چبھتے رہتے تھے۔ نماز کے وقت اور بھی چبھنے والا لباس پہنتے۔ اکثر سخت مقامات پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، جہاں اعضائے سجدہ کو زمین سے مس ہونے پر تکلیف اور ناراحتی کا احساس ہو۔ سجدے میں جاتے تو اس وقت تک سر نہ اٹھاتے جب تک پسینے میں تربتر نہ ہو جاتے۔ ایک دن مدینے کے پہاڑ کوہ جبان پر ایک تپتے ہوئے پتھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ پتھر آتش دوزخ کی یاد دلاتا ہے اور توبہ کی طرف دل زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ سجدے میں اس قدر اشک بہاتے کہ جب سر اوپر اٹھاتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ چہرے کو پانی میں ڈبو دیا گیا ہے۔ سجدہ ہمیشہ خاک پر کرتے، یہاں تک کہ ایک پاک مٹی کی تھیلی ہمیشہ مصلے پر رکھی رہتی تھی۔ نمازوں کا تو یہ عالم تھا۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو لڑکپن سے لے کر اپنی شہادت تک سوائے عیدین اور عاشورہ کے آپ کا ہر دن حالت صوم میں بسر ہوا ہے۔ آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ میں نے علی ابن الحسین علیہ السلام کے سامنے کبھی دن میں کھانا پیش نہیں کیا اور کبھی شب میں بستر نہیں بچھایا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔